الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعرات ہے اور جمعرات کے دن ہمارے ہاں الحمدللہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے عمل کی نیت سے الحمدللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر صرف ایک کہانی کے طور پر لیا جائے تو وہ مقصد جو اس کے ساتھ ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے دنیا میں تشریف لائیں تاکہ وہ روشنی ہم تک پہنچا دے اور اس روشنی میں پھر ہم حق و باطل کو جان لیں اور اس کے مطابق پھر ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اس لیے جو فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ بے تحقیق تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دیں اگر تم اللہ پاک کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے اتباع کر لو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ بلکہ آپ تین کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سمجھ کے لحاظ سے گویا کہ عقل کو صحیح استعمال کرنا چاہیے کہ ہم سمجھ جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کس چیز سے کیا مراد ہے، ہم اس کو سمجھ جائیں، اس کی عظمت کو بھی سمجھیں، اس کی نسبت کو بھی سمجھ جائیں اور اس کا طریقہ کار بھی سمجھیں۔ اس پر ماشاءاللہ علماء کرام جو اس کام کے اہل ہیں انہوں نے پوری زندگیاں گزاری ہیں اور انہوں نے اس پر کام کیا، جس میں حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کام ہے سیرت النبی پر بہت اہم ہے، کیونکہ حضرت نے اسی نقطہ نظر سے سیرت لکھی ہے۔ تو یہ پھر ہم لوگ اسی نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ حضرت نے کیسے اس کو سمجھا ہے اور اس کے ذریعے سے ہم اس کو کیسے سمجھ جائیں، لے ہمارا جو بنیاد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا، اس محبت کے ذریعے ہی گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیں توفیق ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر اپنے نفس کو اس کا تابع بنانا، جس کے لیے ہم مشائخ کے پاس جاتے ہیں اور ہم لوگ اپنے نفس کی تربیت کراتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں گویا کہ اس کے ساتھ وابستہ ہے، تو کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ہم لوگ ان تین چیزوں کو سیرت کے مطابق یعنی ہم لوگ اس کو اس طرح بنا دیں کہ بنیادی بات حاصل ہو جائے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا تعلق اور اس کے صحیح معنوں میں گویا کہ حکم کو مانیں، اور مطلب یہ ہے کہ اس کے مطابق پھر ہم اپنی زندگی گزاریں۔ تو اللہ جل شانہ نے چونکہ ہمیں عبادت کے لیے پیدا فرمائے، تو سب سے پہلی بات عبادات کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کے معنی عام طور سے وہ چند مخصوص اعمال سمجھے جاتے ہیں جن کو انسان خدا کی عظمت اور کبریائی کے بارگاہ میں بجا لاتا ہے، لیکن یہ عبادات کا نہایت تنگ مفہوم ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں پر جو حقیقت ظاہر فرمائی، اس کا اصل جوہر یہ نہیں ہے کہ گزشتہ مذاہب کی عبادات کی طریقوں کے بجائے اسلام میں عبادت کے دوسرے طریقے مقرر ہوئے، بلکہ یہ ہے کہ انسانوں کو یہ بتایا گیا کہ عبادت کی حقیقت اور غایت کیا ہے، ساتھ ہی عبادت کے گزشتہ ناقص طریقوں کی تکمیل، مبہم بیانات کی تشریح اور مجمل تعلیمات کی تفصیل کی گئی۔ اہل عرب جہاں آسمانی مذہب کی دوسری حقیقتوں سے بے خبر ہے، وہاں عبادت کے معنی اور مفہوم معنی اور اس کے صحیح طریقوں سے بھی ناواقف تھے۔ عرب میں جو یہود اور عیسائی تھے وہ بھی اس کے متعلق اپنے عمل اور تعلیم سے کوئی واضح حقیقت ان کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ اس آیت میں جو عیسائی فرقے عرب میں تھے، عقائد میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی الوہیت کو تسلیم کرتے تھے، اور عبادات میں یہ تھا کہ تمام دنیا کے عیش و آرام اور لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر کے عرب کے سنسان بیابانوں اور پہاڑوں میں انہوں نے اپنی عبادت گاہیں اور خانقاہیں بنا لی تھی۔ ان میں بیٹھ کر تمام دنیا کی جدوجہد اور سعی اور کوشش کے میدانوں سے ہٹ کر مجرد اور متقشفانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ اس لیے عربوں کی شاعری میں عیسائیت کا تخیل ایک راہب متبتل کی صورت میں تھا۔ عرب کا سب سے بڑا شاعر امرؤ القیس کہتا ہے، منارت ممسا راہب متبتل
دنیا سے الگ تلگ زندگی بسر کرنے والے راہب کے نام کا چراغ۔ عرب میں یہود اپنے اخلاقی اور مذہبی بدعملیوں کے سبب سے سخت بدنام تھے۔ ان میں روحانی خلوص و اظہار اور خدا پرستی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ صرف یوم سبت کے دن دورات کے حکم کے مطابق تعطیل مناتے اور دن کو کوئی کام نہ کرنا بڑی بات سمجھتے تھے۔ قرآن پاک نے دونوں فرقوں کی اس حالت کا نقشہ کھینچا ہے۔ یہودیوں پر اس نے بے حکمی، نافرمانی، اکل حرام، طاغوت کی پرستش کا اور عیسائیوں پر غلو فی الدین کا صحیح الزام قائم کیا۔ یہودی جادو، ٹوٹکا، عملیات کے تہمات میں گرفتار تھے اور جب کبھی موقع ملتا تو غیر قوموں کے بتوں کے سامنے بھی سر جھکا لیتے تھے۔ عیسائی حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور مسیح، اولیاء اور شہیدوں کی تصویروں، مجسموں، یادگاروں اور مقبروں کو پوجتے تھے۔ ان نے راہبانہ عبادات کے نئے اور جسم کو سخت تکلیف اور آزار پہنچانے والے طریقے ایجاد کیے تھے۔ ان کا نام ان نے دینداری رکھا تھا۔ سورہ حدید میں قرآن پاک نے یہود و نصارہ دونوں کو فاسق کہا ہے، لیکن دونوں کے فسق میں نہایت نازک فرق ہے۔ یہودی کا فسق دین میں کمی، سستی کرنا، اور نصارہ کا فسق دین میں زیادتی اور غلو کرنا تھا، اور خدا کے مشروع دین میں کمی اور زیادتی دونوں گناہ ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے دونوں کو برابر کا فسق قرار دیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ اجرہم وکثیر منہم فاسقون۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھی، تو ان میں سے کچھ راہ پر ہے اور اکثر نافرمان ہیں۔ پھر ان کے بعد ان کے پیچھے ہم نے اپنے اور پیغمبر بھیجے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان کو انجیل عنایت فرمایا، اور جن نے عیسیٰ کی پیروی کی ان کے دل میں نرمی اور رحمدلی بنائی، اور ایک رہبانیت ان نے نئی چیز نکالی جو ہم نے ان پر نہیں لکھی تھی، لیکن خدا کی خوشنودی حاصل کرنا تو ان نے اس رہبانیت کو بھی جیسے نبھانا چاہیے تھا نہیں نبھایا۔ تو ان میں جو ایماندار تھے ان کو ہم نے ان کی مزدوری دی، ان میں بہت سے نافرمان تھے۔ اصل میں اگر دیکھا جائے تو پورا ایک نقشہ اس کے اندر کھینچا گیا۔ یہود کے اندر تفرید اور خشکی، مطلب یہ ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے دنیائی چیزوں کے لیے نسبتوں کی نہ قدری، دنیائی فائدوں کے لیے نسبتوں کی نہ قدری، گستاخی، وہم، جادو ٹونا، ظلم، یہ سب یہود کے شعار۔ جبکہ نصارہ کے اندر بالکل اس کا دوسرا ایکسٹریم ہے، یعنی بزرگوں، اولیاء اللہ، انبیاء کرام کے ساتھ اتنی محبت کو ان کو خدائی میں شامل کرنا۔ دوسری طرف جو ضد ہے، مطلب یہودیوں کی رحمدلی اور مطلب جو ہے نا شفقت، یہ اس میں رکھی۔ اس لیے جو طب کا کام تھا وہ زیادہ تر ان لوگوں نے کیا، شفقت کا معاملہ کیا لوگوں کے ساتھ، تو یہ ان کی اچھی باتیں تھیں۔ لیکن ساتھ ہی وہ چونکہ جس کو کہتے ہیں اللہ والوں کی محبت میں اتنے آگے گئے کہ اللہ کو بھول گئے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ یہ گویا کہ اس میں اپنی جگہ پہ کڑے نہیں رہے بلکہ اس سے آگے چلے، افراد کے شکار ہوئے، اور اپنی جیسے جاہ پسندی ان میں تھی یہودیوں میں، اور اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نسبتوں کی ناقدری تھی، تو ان میں پھر نسبتوں کی حفاظت کے لیے انہوں نے افراد کا مظاہرہ کیا ریئیکشن کے طور پہ، اور دوسری طرف یہ بات ہے کہ ان کے سختی کے مقابلے میں رحمدلی کا کیا، اور خواہشات نفسانی کو، ان کے خواہشات نفسانی کو پورے کرنے کے مقابلے میں ان نے اپنے خواہشات کو کل کرنے کا وہ لے لیا کہ اپنے خواہشات کا سہارا نہ لے اور اپنے خواہشات کو دبائیں۔ تو اب ظاہر ہے مطلب یہ ہے کہ ایک بات ہے کہ اس مسئلے میں ہم لوگ کچھ نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کر سکیں، بلکہ اللہ پاک نے جو دین بنایا ہے اس کو ہم دین سمجھے اور اس سے زیادہ آگے نہ بڑھیں۔ تو یہ چیز ان میں نہیں تھی، اعتدال پہ کوئی نہیں رہا، اعتدال پہ یہود بھی نہیں رہے، اعتدال پر یہ بھی نہیں رہے۔ یہ وہ لوگ تو جو اہل کتاب تھے، ان کی یہ حالت تھی۔
تو جو اہل کتاب نہیں تھے ان کو تو اپنی مرضی تھی، جیسے مشرکین مکہ تھے، وہ تو جیسے بھی جو بھی کر لے، ان کے پاس تو کوئی ریفرنس ہی نہیں تھا، اپنے بس آباء و اجداد کی سنی سنائی کہانیاں تھیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ پارسی لوگ تھے، ان کے ہاں بھی بس اس قسم کی بات تھی۔ جو دوسرے مطلب لوگ تھے وہ بھی مطلب ان کے پاس ہدایت کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کے گرد وہ اکٹھے ہو سکتے۔ تو گویا کہ پورا ایک سٹیج بنا ہوا تھا ان تمام چیزوں کی درستگی کے لیے۔ تو اللہ پاک نے جب قرآن بھیجا تو اس میں ان تمام چیزوں کو ایڈریس کیا، اور حق اور باطل کے درمیان فرق، اس لیے قرآن کا دوسرا نام فرقان ہے۔ فرقان سے مراد حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ تو یہ مطلب ظاہر ہے، یہ جب آیا تو اس نے پھر یہ کام کیا۔ ان آیتوں سے معلوم ہے کہ عیسائی دین میں اضافہ اور افراد کا مرتکب ہوئے، اس لیے قرآن نے ان کو بار بار کہا لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ ان سب کا سب سے بڑا غلو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو، جن کو صرف رسول اللہ ماننے کا حکم دیا گیا تھا، ان کو ابن اللہ کہا، اور یہود کا یہ تھا کہ خدا کے رسولوں کو رسول بھی ماننا نہیں چاہتے تھے بلکہ ان کو قتل کرتے تھے۔ اچھا، آل عمران کے ساتھ ہی وہ خدا برحق کو چھوڑ کر بت پرست ہمسایہ قوموں کے بتوں کو پوجنے لگے، تو چنانچہ تورات میں یہودی کی بت پرستی وغیر خداؤں کے آگے سر جھکانے کا بار بار تذکرہ ہے، اور قرآن میں ان کے متعلق ہے۔ وہ عبادت طاغوتا، اور جن نے شیطان کو یا بتوں کو پوجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو تبلیغ کی مل مسیح ابن مریم الا رسول اللہ قد خلت من قبل الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر ان یؤفکون قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبیل۔ مریم کا بیٹا مسیح علیہ السلام ایک پیغمبر ہے، اور بس، اس سے پہلے اور پیغمبر گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں ولی تھی۔ دونوں انسان تھے، کھانا کھاتے تھے، خدا نہیں تھے، بلکہ ہم ان عیسائیوں کے لیے اس طرح کھول کر دلیل بیان کرتے، پھر بھی دیکھ کر وہ کدھر الٹے جاتے ہیں۔ ان سے کہہ کہ کیا تو خدا کو چھوڑ کر ان انسانوں کو پوچھتے ہو جن کے ہاتھ میں نہ نقصان ہے نہ نفع؟ اللہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے جو نفع نقصان پہنچا سکے۔ اے کتاب والو، اپنے دین میں نہ حق جاتی نہ کر ان لوگوں کے خیال پر نہ چلو جو بھیگ گئے اور بہتوں کو بھیگا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ ان کی حالت یہ تھی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، خدا کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو خدا بنا لیا تھا۔ اس زمانے میں عیسائیوں کے جو گرجے اور پرستشگاہیں تھیں عرب میں، اور خصوصاً ملک ابش میں تھیں، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، حواریوں، ولیوں اور شہیدوں کی تصویر اور مجسمے نصب ہیں۔ بات گزارن کے آگے دیان اور مراقبہ میں سر بسجود رہتے تھے۔ صحابہ میں سے جن لوگوں نے کو حبشہ کی ہجرت کی اسلام میں ان معبودوں کے دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، ان میں شاید بعض بیویوں کے نگاہ میں ان بزرگوں کی تعظیم و تکریم کی مناسب صورت معلوم ہوتی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرزموت میں بعض مترات نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا، ان تصویروں اور مجسموں کے حسن خوبی کو بیان کیا، اور آپ سے نے فرمایا خدا یہود و نصارہ پر لعنت بھیجے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادتگاہ بنا لیا، تم ایسا نہ کرنا۔ ان میں سے جب کوئی نیک آدمی مرے اس کی قبر کو عبادتگاہ بنا لیتے، اس میں اس کی تصویریں کھڑے کر دیتے۔ یہ اصل میں واقعتاً شیطان کی کارستانی ہوتی ہے کہ زندگی میں جن اولیاء کی لوگ بات نہیں مانتے، جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی عبادت کی جگہ بنا لیتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت جو بلے پاک پتن کے حضرت ہے عاجم، تو اب ظاہر ہے انہوں نے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کیسے زندگی گزاری؟ اللہ اور اللہ رسول کے اطاعت میں زندگی گزاری، دعوت دی، صحیح عمل کی۔ اب یہ ہے کہ زندگی میں تو ان کے پاس نہیں آئے دین کے لیے، اور اگر آپ بھی آئے تو اپنی دنیا کے لیے، مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ تر لوگ، لیکن جیسے ہی وہ فوت ہو گئے تو بس اس کے بعد پھر قبروں کی پوجا شروع ہوئی، قبروں کے سامنے جھکنا اور سجدے کرنا۔ یہ سجدہ تو میں نے خود دیکھا ہے، وہاں پر لوگوں کرتے دیکھے۔ تو اب یہ چیز جو ہے نا، مطلب ظاہر ہے یہ بظاہر عقیدت اور محبت کی علامت دکھائی دیتی ہے، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم حق پر ہے کہ ہم ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ، لیکن اللہ والوں کے ساتھ محبت میں ہم آزاد تو نہیں ہے کہ ہم جس طریقے سے چاہیں محبت کر لیں، بلکہ اس کے لیے اللہ اللہ کے رسول نے طریقے بتائے۔ ہم جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ اس میں آزاد تو نہیں ہے۔
تو یہ بات مطلب جو ہے نا یہاں پر بھی ہے. دوسری طرف ان کے ریئیکشن میں بعض لوگ جو صحیح طریقہ ہے اس کا بھی انکار کر رہے ہیں، یعنی بزرگوں کی گستاخیاں کر رہے ہیں. ہاں جی، ان کے بارے میں ایسے ایسے باتیں کر رہے ہیں. یہ کراچی میں ایک طبقہ ہے جماعت المسلمین، وہ ان کا نام ہے، وہ عجیب غریب لوگ ہیں. اب جو اولیاء اللہ گزرے ہیں، تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کو نہیں بتایا کہ میری عبادت کرو، تو عیسائیوں کی غلطیوں کی ذمہ داری عیسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں دی جا سکتی. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کسی کو نہیں کہا کہ دوسرے صحابہ کی مخالفت کرو، تو ان کی غلطیوں کو ہم علی رضی اللہ عنہ کے سامنے تو نہیں لا کے مطلب ان کی وجہ سے. تو اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر بابا علیہ رحمت اور اجویر رحمۃ اللہ علیہ، سب حضرات جو اکابر تھے، انہوں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ میرے قبر کو سجدے کرو یا میرے قبر کا طواف کر لو یا میرے نام دیگ چڑھا دو. یہ تو ان حضرات نے تو نہیں کہا. تو اس طرح ان لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ان بزرگوں کی مخالفت یہ گستاخی ہے. ان لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ان بزرگوں کی مخالفت یہ گستاخی ہے، اور یہ گستاخی بعض لوگوں میں پائی جاتی ہے. تو وہاں کراچی میں باقاعدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جو نا ایک آدمی دوسرے کو کہتا تھا کہ کاکا صاحب آ جاؤ مدد کرو، تو دوڑا دوڑا آ جاتا. کوئی کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی مدد کرو، وہ دوڑا دوڑا آ جاتا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی بتاؤ کیا مطلب ہے، ڈرامہ سا بنا لے وہاں پر اس قسم. اب ظاہر مطلب یہ کہ بھئی انہوں نے تو ایسا نہیں کہا تھا، آپ ان کو کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں ان لوگوں کو کہو جو غلط کرتے ہیں ان کے خلاف بات کرو، کس نے روکا ہے؟ وہ تو صحیح بات ہے، مطلب ظاہر ہے وہ تو ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں. لیکن یہ والی بات کہ ان کی وجہ سے بزرگوں کا توہین کرنا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں میں دونوں گروہوں کی، یہود کے بھی علامتیں موجود ہیں اور نصارہ کی علامتیں بھی موجود ہیں. یعنی ان کے پیروکار اپنے اپنے طور پر اگرچہ ان جیسے نہیں ایماندار ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ ان کی طرح ان کی نقش قدم پہ چلنے والے لوگ موجود ہیں. تو ہم لوگوں کو اپنے آپ کو بھی بچانا ہوگا. ایک دفعہ میں سوچ رہا تھا تو ایک بڑی عجیب بات ذہن میں آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں یہود میں 71 فرقے تھے، نصارہ میں 72 تھے، میری امت میں قریب 73 ہو جائے. اس سے ایک بات کی طرف ذہن انتقال کر گیا اور ایک اور واقعے کی طرف جس کی وجہ سے یہ سوچ آئی. وہ یہ کہ یہود کے جو 71 فرقے تھے، گوئے کہ وہ سارے کے سارے نصارہ میں چلے گئے، اور اس کے علاوہ ایک اور طبقہ پیدا ہو گیا جو ان کا حق والا تھا، ان کا حق والا تھا. تو 72 ہو گئے، یہ جو ان سے مختلف تھا. پھر یہ 72 کے 72 فرقے سارے مسلمانوں میں بھی آ گئے، ان کے طرز پہ چلنے والے. وہ جو حق والا تھا وہ 73واں والا ہو گیا، مطلب وہی حق پر ہے. اس کا مجھے ثبوت اس طرح ملا کہ ہمارے ایک ساتھ بزرگ ہیں یوسف صاحب، اس نے فرمایا کہ ایک یہودی مسلمان ہوا تھا کراچی، مطلب آ گیا تھا، اور بنور ٹاؤن مطلب جو ہے نا وہ اس میں، تو کہتے میرے بھی ان کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا تھا. تو کہتے انہوں نے مجھے بتایا کہ جتنے فرقے آپ لوگوں کے اندر ہیں یہ سارے ہمارے اندر تھے. یہ جتنے فرقے آپ لوگ کے یہاں ہیں یہ سارے ہمارے یہاں بھی تھے. یعنی اسی طریقے سے مطلب جو ہے نا وہ کوئی ایک ہے کوئی دوسرے کوئی اس طرح، کہتے بالکل یہ ساری چیزیں ہمارے اندر بھی موجود تھی. تو اس سے پتہ چلا کہ ان کے ساری چیزیں ہمارے اندر ٹرانسفر ہو چکی ہیں. اور باقاعدہ حدیث شریف بھی ہے، حدیث شریف ہے، مفہوم ہے اس کا ہے، ایگزیکٹلی الفاظ مجھے یاد نہیں، کہ تم یہود و نصارہ کی اس طرح وہ کرو گے، پیروی کرو گے، امت جو فرمائے کہ ایسا ہوگا کہ اگر وہ گوبر کے نیچے جو سوراخ ہوتا ہے جس میں وہ کیڑا اندر جاتا ہے، اگر وہ اس میں گھس کے چلے جائے تو تم بھی ان کے پیچھے چلے جاؤ گے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو یہ چیز مطلب ہم دیکھ رہے ہیں، ان سے لوگ اثر لے رہے ہیں. ہاں جی، تو یہ چیز جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، یہ گمراہ فرقے متواتر چلے آ رہے ہوتے ہیں، صرف ان کی شکل و صورت بدلتی ہے وقت کے ساتھ.
لیکن ان کے پیچھے کنسیپٹس وہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بگاڑ ہوتا ہے. ہاں جی. تو اسلام جو ہے نا وہ اس میں جو ایک فرقہ ہے جو صحیح آخری مطلب جس اسلام نے جس کو تعلیم کی ہے وہی حق پر ہوگا. آپ سے نے فرمایا نا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں جس پر میرے صحابہ ہیں، یہ حق والا فرقہ ہوگا. بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں صحیح مسلمان وہی ہوں گے. تو یہ گویا کہ ہم لوگوں کو اس وجہ سے ہمیں بہت محتاط رہنا ہے، اور ہمیں صرف وہی طریقہ کار جو قرآن و سنت نے ہمیں بتایا اس کے اوپر چلنا ہے، جس کی تشریح صحابہ کرام کی زندگی سے ہوتی ہے. طریقے صحابہ اسی کے اوپر چلنا ہے. ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں. تو اس آپشن کو اویل کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یا اللہ یا کریم. ایڈورڈ گبن نے تاریخ ترقی و زوال روم کے متعدد جلدوں کے خاص ابواب میں عیسوی مذہب کے عبادات کے جو حالات بیان کیے ہیں وہ تمام تر حدیث مذکور کی تصدیق و تائید میں ہیں. خصوصاً تیسرے اور پانچویں جلد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، سینٹ پال اور متعدد ولیوں اور شہیدوں کے پرستش کی جو کیفیت درج ہے وہ بالکل اس کے مطابق ہے. اور آج تک روم کیتھولک اور قدیم مسیح فرقوں کی پرستشگاہوں میں یہ دور در و دیوار نے قرآن پاک کی صداقت کی آوازیں آ رہی. اور آج بھی دیندار عیسائی دن رات مومی بتیوں کی روشنی میں ان کے آگے مراقبوں و تسبیحوں میں سرنگوں نظر آتے. روم اٹلی کے تاریخی گرجاؤں میں یہ منظر میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس وقت محمد رسول اللہ صاحب کی حدیث کی اصلی تشریح میرے آنکھوں کے سامنے تھی. یہودی اور عیسائیوں کو چھوڑ کر خاص عرب کے لوگ اللہ کے نام ایک ہستی سے واقف ضرور تھے، مگر اس کے بعد پرستش کے مفہوم سے بے خبر تھے. لات، عزا، حبل اور اپنے اپنے قبیلے کے جن بتوں کو حاجت اور پرستش کے قابل سمجھتے تھے ان پر جانور قربانی کرتے اور اپنے اولادوں کو بھیڑ چڑھاتے تھے. سال کے مختلف اوقات میں مختلف بت خانوں کے میلوں میں شریک ہوتے تھے اور پتھروں کے ڈیروں کے سامنے بعض مشرکانہ رسوم ادا کرتے تھے. خانہ کعبہ یعنی خلیل بت شکن کا معبد 360 بتوں کا مرکز تھا، اور ان کی نماز یہ تھی کہ خانہ کعبہ کے سین میں جمع ہو کر سیٹی اور تالی بجا کر بتوں کو خوش اور راضی رکھیں. قریش کا معاہد زید بن عمرو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بت پرستی سے طائب ہو چکا تھا اور کہا کرتا ہے، خدا مجھے نہیں معلوم کہ میں تجھ کو کس طرح پوجوں، اگر جانتا تو اس طرح بات کرتا. ایک صحابی شاعر عامر بن عقو خیبر کے سفر میں ترانہ گا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے. واللہ لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. خدا کی قسم اگر تو نہ ہوتا تو نہ ہم راستہ پاتے، نہ خیرات کرتے، نہ نماز پڑھتے. ہاں جی. اس شعر میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی جس نے اہل عرب کی بات کو صحیح طریقوں سے آشنا کیا. عرب سے باہر بھی کہیں خدا واحد کی پرستش نہ تھی. بت پرست یونانی اپنے بادشاہ اور ہیروؤں کے مجسمے اور ستاروں کے ہیکل پوجتے تھے. روم، اشیاء کوچک، یورپ، افریقہ، مصر، بربر، افشا وغیرہ عیسائی ملکوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور سینکڑوں ولیوں کو شہیدوں کی مورتیاں اور ہڈیاں ان کے مصنوعی یادگاریں پوجی جا رہی تھیں. زردشت کی مملکت میں آگ کی سرد برسش جاری. ہندوستان سے لے کر کابل، ترکستان اور چین سے زیادہ تک بدھ کی مورتوں، سمادوں اور اس کی جلی ہوئی ہڈیوں کی راکھ کی پوجا ہو رہی تھی. چین کے کنفیوشس اپنے باپ دادوں کی مورتوں کے آگے خم تھے. خاص کر ہندوستان میں سورج دیوتا، گنگا مائی اور اوتاروں کی پوجا ہو رہی تھی. عراق کے سائبی 7 سیارہ کی پرستش کی تاریخیں مبتلا تھے. باقی تمام دنیا درختوں، پتھروں، جانوروں، بھوتوں اور دیوتاؤں کی پرستش کر رہی تھی. غرضین اس وقت جب تمام دنیا خدا واحد کو چھوڑ کر آسمان سے زمین تک مخلوقات کی پرستش میں مصروف تھی، ایک بے آب گیا وہ ملک کے گوشے سے آواز آئی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. لوگوں اپنے اس پروردگار کی پرستش کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے کو پیدا کیا. سابق کتب الہی کی ایمانداروں کو آواز دی گئی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. ایک کتاب والو آؤ تو اس بات پر عمل متحد ہو جائے جس میں ہم تم عقیدہ پر متفق ہیں کہ ہم خدا برحق کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کریں. مگر یہ آواز ریگستان عرب کے صرف چند حق پرستوں نے سنی اور پکار اٹھے، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. خداوندہ ہم نے ایمان کی منادی کی آواز سنی اور اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ. ہم ایمان لائے تو اے پروردگار ہمارے گناہ معاف فرمائے. ان واقعات کو سامنے رکھ کر آپ سے کی اس دعا کی صداقت کا اندازہ کرو جو بدر کے امتحان گاہ میں آپ کی زبان عبودیت ترجمان سے بارگاہ الہی میں کی گئی تھی. خداوند
تیرے پوجنے والوں کی مٹی بھر جماعت آج تیرے لڑنے پر آمادہ ہے، خداوند اگر آج یہ مٹ گئی تو پھر زمین میں تیری کبھی پرستش نہیں ہوگی۔ خدا نے اپنے نبی کی دعا سنی اور قبول فرمائی، کیونکہ خاتم الانبیاء کے بعد کوئی دوسرا آنے والا نہیں تھا جو غافل دنیا کو خدا کی یاد دلاتا اور خدا کی سچی اور مخلصانہ عبادت کی تعلیم دیتا۔ تو یہ بات ہے کہ اس مسئلے میں بنیادی عقیدہ جو توحید ہے، اس کی جو دعوت ہے، اس کے لیے پیغمبر تشریف لاتے تھے، لیکن انسان بہت جلدی بھول جاتا ہے۔ یعنی جو قومیں تباہ ہوئی ہیں ان کے اثرات کھنڈرات اب بھی موجود ہیں، بعض کے اس وقت موجود تھے، اب نہیں ہیں، تو ان کی قرآن میں باقاعدہ دعوت دی گئی کیا ان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن انسان بہت جلدی بھول جاتا ہے اور اپنے نفس کے تقاضوں کے پیش نظر وہ اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا ہوتا ہے، اور اس بات کی طرف دھیان دینے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، فرصت نہیں ہوتی کہ ایسا کیوں ہوا تھا اور کب ہوا تھا اور کیا ہوا تھا۔ اس طرف تصور اس طرف وہ جاتے نہیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ خود اپنے ساتھ کوئی واقعہ گزرو، مثلا موت یعنی سامنے آ چکی ہو اور اس وقت صدق کے دل سے اللہ کو پکارا ہو، اللہ پاک نے اس کو بچایا ہو، یہ بات بھی بھول جاتا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے باقاعدہ، یہ بات بھی بھول جاتا ہے اور پھر اپنے نفس کے اس میں جو ہے نا وہ مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کا وہ ہے، یعنی بھولنے والا ہے یہ، تو بار بار اس کو یاد دلانا پڑتا ہے، بار بار اس کو یاد دلانا پڑتا ہے تاکہ یہ نفس کے شر سے نکل آئے اور اللہ تعالیٰ کی سچی عبادت کر سکے، اللہ پاک کو اپنا واقعی اپنا رب سمجھے۔ یہ اپنے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب سمجھنا اور پھر اس کے مطابق تمام کام کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو فرماتے اللہ پاک فرماتے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ہاں جی بے شک جن لوگوں نے کہا رب ہمارے اللہ ہے اور پھر اس کے اوپر قائم رہے، تو یہ قائم رہنا یہ بہت اہم بات ہوتی ہے، کہنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اس وقت یہ کرونا والے جو کیس آ چکے ہیں تو یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی باقاعدہ جلوس نکلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلے، ہاں جی، ان کے لیے جلوس نکالنا کون سا مشکل کام ہے؟ وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس کلمے سے ہم بچ سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بالکل ٹھیک ہے پڑھ لیں، لیکن اس کلمے کا تقاضا کیا ہے یہ ان کی سمجھ نہیں، بالکل یہ نہیں، اس کے لیے وہ نہیں آ سکتے۔ تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس انسان کو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ نفس کو مستقل طور پہ دبا کے رکھنا یہ ضروری ہے، اس کے لیے محنت ہے، ہاں جی، تو اس کے لیے ایک کلام ہے وہ بھی سنا دیتے ہیں۔ یہ حب دنیا سے اپنے دل کو بچا کے رکھنا کمال یہ ہے، یہ حب دنیا سے اپنے دل کو بچا کے رکھنا کمال یہ ہے، نفس کے جو بھی ہیں رذائل دبا کے رکھنا کمال یہ ہے، نفس کے جو بھی یہ جو یہ جو دبا کے رکھنا، یہ نہیں کہ میں صرف دبانا، ایک دفعہ دبا لیا بس کام ہو گیا، نہیں، دبا کے رکھنا مستقل ہے۔ بھی ہیں رذائل دبا کے رکھنا کمال یہ ہے، یہ نفرتیں ہیں محبتیں ہیں، یہ دل کی دنیا یہ دل کا میدان، یہ نفرتیں ہیں محبتیں ہیں، یہ دل کی دنیا یہ دل کا میدان،
انہیں اسی ہی کی محبت میں مٹا کے رکھنا کمال یہ ہے، یہ حب دنیا سے اپنے دل کو بچا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ہاں کل ہے نعمت اگر یہ خادم ہو شریعت کا ہر ایک کام میں، تو واسطے اس کے اسے اس در پہ ہلا کے رکھنا کمال یہ ہے، یہ حب دنیا سے اپنے دل کو بچا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ یہ دل بھی صاف ہو، عقل بھی درست ہو، نفس بھی قابو ہو اپنا یارو۔ یہ دل بھی صاف ہو، عقل بھی درست ہو، نفس بھی قابو ہو اپنا یارو، ان لطائف کو جو منتشر ہے ملا کے رکھنا کمال یہ۔ منتشر سے مراد یہ ہے کہ اپنا اپنا جو اس کے تقاضے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ پورا کرنا، یہ منتشر ہے۔ یہ دل اپنا میدان سجاتا ہے، عقل اپنی بات کرتا ہے اور نفس اپنی جو ہے چلاتا ہے۔ نہیں، اس کو اس طریقے سے اعتدال پہ لانا کہ عقل کی جتنی ضرورت ہے وہاں پر عقل استعمال ہو، جہاں پر محبت کی ضرورت ہے وہاں پر محبت استعمال ہو، جہاں پر نفس کی محنت کی ضرورت ہے وہ اس پر محنت کی ضرورت، مطلب وہ کر کیا، یعنی ہر چیز اپنے اپنے درجے میں ہو۔ اس کو منتشر سے ہم گوئی مطلب جو ہے نا وہ لانا ہے، اس کو اعتدال پر لانا ہے۔ یہ کام بہت اہم ہے، اسی کو ہم تربیت کہتے ہیں۔ یہ ہے، یہ حب دنیا سے اپنے دل کو بچا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ یہ باتیں کتنی ہو اپنی اونچی، اگر اثر سے ہو رہتی خالی، یہ باتیں کتنی ہوں اپنی اونچی، اگر اثر سے ہوں رہتی خالی، نہیں مگر یہ دل و دماغ کو ہلا کے رکھنا کمال۔ یہ اصل میں اس طرف اشارہ ہے کہ بعض لوگ صرف باتوں کی حد تک باتیں کرتے ہیں، وہ جو اصل کام ہے اس کی طرف نہیں جاتے۔ تو باتیں کرنے میں کیا مشکل ہے؟ باتیں تو انسان بہت کر سکتے ہیں، مطلب ظاہر ہے وہ تو دنیا میں سارے لوگ باتیں ہی کر رہے ہیں۔ تو باتوں سے نہیں بلکہ باتوں سے عمل پہ آنا۔ ہاں جی، باتوں سے عمل پہ آنا، یہ بات بہت ضروری ہے۔ مطلب جو ہے نا وہ، اب مثال کے طور پر میں رات کو نعتیں سن رہا ہوں، تقریریں سن رہا ہوں، اور میرا نفس خوش ہو رہا ہے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، تو اس وقت یہ بات مجھے اچھی لگ رہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے میری فجر کی نماز اگر چلی جائے تو نقصان ہو گیا، اللہ کا حکم تو ٹوٹ گیا۔ اب اس وقت اس کے بجائے میں اگر عشاء کے بعد جلدی سو جاتا اور فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاتا تو یہ میرے لیے اصل کام، کیونکہ اس میں اللہ پاک کا حکم پورا ہو رہا ہے۔ یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ پوری رات اس محفل میں رہنا اگر مستحب تھا، اس وقت مستحب بھی نہیں رہتا اگر یہ بات ہو، لیکن میں مثال پہ دے رہا ہوں، اگر مستحب تھا اور فرض اس کی وجہ سے قضا ہو گیا تو مستحب کو لے کر یہ فرض کو چھوڑ کر یہ کون سی عقل مندی ہے؟ عقل مندی تو نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہ مطلب یہ باتیں بے شک کتنی اونچی کیوں نہ ہو،
لیکن اس نے مجھ پر اثر نہیں کیا اور میں شریعت پہ نہیں آیا تو فائدہ تو نہیں ہوا. لیکن اس کی جگہ پر اگر میں دل و دماغ متاثر ہو جائے اس سے اور عمل پہ میں آ جاؤں، یہ اصل بات ہے. یہ ذرا کرنا چاہیے. اور آج کل ایک دنیا اس میں پھنسی ہوئی ہے. یہ ہے یہ حب دنیا سے اپنے دل کو بچا کے رکھنا کمال یہ ہے. یہی تو جذب ہے کہ جس کے بل پہ سلوک طے ہو یہ اپنا شبیر. یہی تو جذب ہے کہ جس کے بل پہ سلوک طے ہو یہ اپنا شبیر. سلوک کے واسطے یہ جذب کی بھٹی جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. یعنی صرف جذب مقصود نہیں ہے بلکہ سلوک طے کرنے کے لیے جذب ہو. تو جب تک سلوک طے نہیں ہو تو اپنے جذب کو مینٹین رکھنا ہے تاکہ وہ سلوک سارے کے سارا طے ہو جائے. سلوک میں انسان کے کریکٹر میں تبدیلی آتی ہے. جذب میں انسان مطلب جو ہے نا وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتا. وہ وہی والی بات ہے جیسے پوری رات نعتیں سنتا ہے اور ہاں جی وہ مطلب ظاہر ہے اس کی بات تو اس کو وہ نہیں ہے. تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. تو اس سے جو ہے نا پھر وہ کیا فائدہ اٹھانا یہ بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر میں ایک نعت سنا دوں اور نعت سنانے کے ساتھ میں یہ دعوت دوں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کو حاصل ہوگی یہی تو نیت کر لے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دعوت دے دیجیے اسی کے اوپر اس کو لایا جائے. تو یہ سلوک ہو گیا. یعنی اس وقت جس چیز کی طرف دعوت دی جائے وہ ایک عمل ہے. اس عمل کے جو رکاوٹیں ان کو دور کرنا، مشکلات کو دور کرنا. ہاں جی مثال کے طور پر میں کسی کو بتاؤں کہ بھائی یہ بات ہے کہ فرائض سب سے اہم ہے، فرائض مطلب وہ چھوڑنے نہیں چاہیے، لہذا فرائض کو بچاؤ، واجبات کو بچاؤ. اب یہ ایک پہلے اس پر ہوگا، پہلے اس چیز پہ قائم کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد پھر مزید ڈیولپمنٹ ہوگی، سنت مؤکدہ پر آئے گا، پھر اس کے بعد اس سے مستحب پہ آئے گا. اب اگر اس طریقے سے کوئی مستحب پہ آ جائے تو یہ مقبول ہے کہ فرائض پورے ہوں، واجبات پورے ہوں، سنت مؤکدہ پورے ہو، پھر مستحب پہ آ جائے. تو یہ جو ہے نا یہ مقبول طریقہ ہے. اور اگر میں اس طرف سے چلا جاؤں مستحبات تو کر لوں اور سنت مؤکدہ رہ جائے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا، ترتیب ہی غلط ہے. ہاں جی تو یہ مطلب سلوک سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، دین پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. اس میں آپ جذبات سے کام نہ لیں بلکہ حقیقت کا خیال رکھیں کہ اصل چیز کیا ہے. اس کے مطابق اگر نفس ریزسٹنس کرتے ہو ریزسٹنس کو کور کر لو. مثال کے طور پر آپ ایک شخص ہے وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ سستی ہے اس کے اندر، اس سستی کو نکالنے کے لیے اس کو ایسے کام دو جس سے اس کی سستی ختم ہو جائے. کیونکہ نفس کی بار بار مخالفت سے نفس مان جاتا ہے، نفس کی بار بار مخالفت سے نفس مان جاتا ہے. میں مثال دیتا ہوں، بہت آسان مثال. ہمارے قاری نور اللہ صاحب قرآن پاک سناتے ہیں رمضان شریف، تو اس میں کچھ لوگ ہمارے پاس ایکسیڈنٹل اعتکاف کرنے لگ گئے کیونکہ ان کو فیصل مسجد میں جگہ نہیں ملی، ان کو نہیں موقع ملا، لہٰذا وہ ایکسیڈنٹل رہے، مطلب جو ہے نا ادھر سے رہ گئے تو ہمارے پاس آ گئے مجبور. ادھر ہماری ترتیب 3 ختم قرآن ختم، مطلب آخری اشرے میں 3 ختم قرآن ختم. اس کے لیے قاری صاحب جو تھے وہ ایک پارہ ابتدا میں سناتے تھے، ابتدا میں ایک پارہ، یعنی مطلب ایک رکعت میں ایک پارہ، یہ مطلب ہوتا تھا. اب کہاں لوگ اس کی عادی، تو مشکل تو ہے، مشکل تو ہوتا. تو وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے رہے، تو ایک پارہ وہ سنتے رہے. پھر بعد میں کم ہو جاتے لیکن ابتدا میں
ایک دن قاری صاحب کو پتہ ہی نہیں لگ رہا، اس نے 1 رکعت میں 5 پارے پڑھ لیے. ہاں جی، یہ بھی ایک اثر ہے نا قرآن پاک کا. آج 5 پارے پڑھ لیے. اور پیچھے تنگ تو بہت ہوئے، کیونکہ پہلی دفعہ جو ہوتے تنگ تو بہت ہوئے. وہ جو نیے ساتھی تھے، ہم تو خیر الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں عادی تھے، لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ تنگ بہت ہو گئے. لیکن اس کے بعد انہیں خود بتایا کہ وہ 1 پارے کے لیے کھڑا ہونا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں رہا. اور وہ ان کا آخری اعتکاف تھا جو فیصل مسجد میں ہوا تھا، اس سے پہلے والے. اس کے بعد وہ کبھی ادھر نہیں گئے، ہمیشہ ہمارے ساتھ اعتکاف کرتے. کیا وجہ تھی؟ نفس نے ماننا سیکھ لیا نا. نفس نے ماننا سیکھ لیا، اور کیا ہے اس میں تو اور کچھ نہیں ہے. وہ ایک جھٹکا جو لگا تو تکلیف تو بہت ہوئی، لیکن اس نے ان مع العسر یسرا، مطلب یہ کہ وہ جھٹکا جو لگا، اس جھٹکے نے اس اگلا کام آسان کر دیا. اور وہ ایکسیڈنٹل ہوا تھا، اس نے پلاننگ سے نہیں کیا تھا، جانے باللہ ہو گیا تھا. مجھے جو فائدہ ہوا تھا، کیسے فائدہ ہوا تھا، مجھے خود میرے پہلے دن میرے ساتھ ہوا تھا. اس میں تو بالکل ایکسپیرینس نہیں تھا. اب مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے ہاں بھی یہی ترتیب جو ہم چلتے ہم نے سیکھی حضرت سے. تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، بڑے صحت مند، اور تھے بھی بڑے پکے حافظ، اور آواز بھی کافی زوردار تھی. تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا، آپ ہمارے ساتھ کیوں قرآن نہیں سنتے؟ میں کہا، حضرت آپ کافی لوگ زیادہ پڑھتے ہیں اور میں اتنا زیادہ نہیں سن سکتا. ہمارے پاس عذر بھی موجود تھا، ہم اسٹوڈنٹ تھے، تو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، لہٰذا کیسے مطلب جو ہے سنے ملے، ہمارے پاس یہ عذر تو تھا. ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آج ہمارے ساتھ سن لینا، تو اگر پھر مزہ نہ آئے تو پھر آپ جائیں، جہاں پر جانا چاہے تو چلے جائیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آج میں چلتا ہوں. اس رات کو 27ویں تھی، اور حضرت کا معمول یہ تھا کہ 27ویں کی رات ایک رات میں پورا ختم قرآن ہوتا تھا. ایک رات میں پورا ختم، راتیں بھی لمبی تھی، ایک رات میں پورا ختم قرآن ہوتا تھا. اور وہ رات بھی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ڈاکٹر صاحب کو پتہ تھا نہیں پتہ، واللہ علم، مجھے اس وقت میں نے پوچھا بھی نہیں. لیکن کم از کم مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا پروگرام ہے. اور حتیٰ کہ مولانا صاحب کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا کرنے والے. ہاں جی. اب ہوا یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے پڑھنا شروع کر لیا، اب میں تو دوسرے صف میں. ایک پارہ پڑھ لیا، میں نے کہا ابھی رکوع کرے گا. اب میں تو عادی بھی نہیں تھا، بالکل پہلے دن تھا. تو ایک پارہ پڑھ لیا، نہیں ہوا. دوسرا پارہ پڑھ لیا، نہیں ہوا. تیسرا میں نے کہا اب سورہ بقرہ پہ ختم پہ کرے گا، ظاہر ہے سورہ بقرہ پڑھ کے کرے گا. سورہ بقرہ پہ گزر گیا، تیسرا پارہ بھی ہو گیا، چوتھا بھی ہو گیا، پانچواں بھی ہو گیا، چھٹا بھی ہو گیا، ساتواں بھی ہو گیا، آٹھواں، نواں، 10واں جب ہو گیا نا، میں نے کہا کہ اس آدمی کے ارادے خطرناک لگتے ہیں. یہ 20 پارے پر جو ہے نا وہ پہلے رکوع کرے گا. ذہن کہہ دیا کیلکولیشن، واللہ علم، پہلے جو ہے نا مطلب یہ 20 پارے پہ رکوع کرے گا، اور دوسرا رکوع اس نے پورا قرآن پڑھنا ہے. بس یہ اس کا ارادہ ہے، مجھے لگ رہا ہے. اب میں نے کہا بس ٹھیک ہے، اب جم جاؤ، اب نیت تو توڑ نہیں سکتے، اب کیا کر سکتے ہو، ورنہ پوری محنت رہے گا چلی جائے گی. ہاں جی. تو 11واں 12واں 13 14 5واں 16 17 18 ہاں 20 پر رکوع کر لی، بالکل اسی طرح ہو گیا. پھر اس کے بعد دوسرا رکعت شروع ہو گیا، 21واں 22واں 23واں 24واں 25واں 26 27 28 29 30واں شروع ہو گیا. سورہ والضحیٰ پہ آ کر اس نے رکوع کر لیا، سلام پڑھ لیا. سلام کر لیا تو ڈاکٹر صاحب تو میرے ساتھ ہی کھڑے تھے. مجھے کہتا اب اگر کہیں جانا چاہتے ہو تو بے شک چلے جاؤ. میں نے کہا اب کہاں چلے جاؤں، سحری کا وقت تو قریب ہی آ گیا تھا. ہاں جی. اور ساری جگہ پہ تو تراویح ہو چکے تھے، تو میرے پاس تو کوئی آپشن نہیں تھا. اور پھر تراویح بھی چھوٹی رہ گئی تھی. وہ پورا قرآن تو پڑھ لیا تھا اس نے. تو قرآن پاک تو حضرت نے بھی ان کو سمجھایا کہ اس طرح نہیں کرتے، کم از کم بتا دیتے ہیں کہ میرا یہ ارادہ ہے. مطلب ظاہر اس طریقے سے بتا دیا کیا آئندہ اگر کبھی ارادہ اس کا ہو تو بتا دیا کرے، تاکہ کمزور لوگ نیت نہ باندھیں. ہاں جی. لیکن بہرحال ان کے اپنے وہ محافظوں کے بعض دفعہ اپنے ٹیکنیکس ہوتے ہیں. بعین ہی اس طرح میرے ساتھ دوسری دفعہ بھی ہوا ہے. وہ 2 ختم والی بات تھی، اس میں بھی انہوں نے ایسے کیا تھا. مطلب جو ہے نا وہ
تو وہ مطلب میں کہتا ہوں کہ یعنی اب اس کے بعد یہ والی بات ہو گئی کہ الحمدللہ الحمدللہ، پھر اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہوتا تھا، ہم ادھر سے ادھر جاتے تھے. ہاں جی، سب وہاں ختم میں شامل ہونے کے آخری اشرے میں ہم ادھر جاتے تھے اور یہ لمبی لمبی رکعتیں ہم پڑھتے. تو کیا ہوا؟ نفس نے ماننا سیکھ لیا نا، نفس نے ماننا سیکھ لیا، بس اس کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں ہوا. اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں کہ نفس کو مجاہدے سے منوایا جاتا ہے. نفس خود مانتا نہیں ہے، نفس کو منوایا جاتا ہے ڈنڈے کے زور پر، کوئی اور طریقہ اس کے ساتھ نہیں ہے. تو اگر آپ نے اس کو منوا لیا اور کام کا بنا لیا تو بس سبحان اللہ. لیکن یہ محبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے نا، محبت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو اس وقت ہمارے لیے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محبت والی بات تھی، بس ان کے ساتھ محبت تھی، لہٰذا وہ ہمارے لیے کام آسان ہو گیا، اسی کے ذریعے سے آسان ہو گیا نا. اور کون سی طریقے کسی اور جگہ ہم کرتے اس طرح نہیں کر سکتے تھے. تو یہی وہ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ کی محبت مولڈ کرنے والی تھی. اور نفس مجاہدے سے سیدھا ہونے والا ہوتا ہے، تو یہی طریقہ جذب اور سلوک کا ہے. تو اس لیے سلوک کے واسطے جذب کی بٹی کو جلا کے رکھنا یہ ہمارا کام ہے. اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو واقعتاً بڑا ہی لطف ہے زندگی میں، بڑا ہی لطف ہے. عیسائیوں کی طرح رہبانیت نہیں ہے، عیسائیوں کی طرح، عیسائیوں کی رہبانیت مقصودی ہے. مقصودی سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو تنگ کرنا، اپنے نفس کو ذلیل کرنا، اپنے نفس کو تکلیف پہنچانا یہ ثواب سمجھتے ہیں. یہ رہبانیت ہے. ہمارے ہاں یہ چیز نہیں، ہم اس کو ثواب نہیں سمجھتے، ہم اس کو تربیت سمجھتے ہیں. اور جب تربیت ہو جائے تو بس پھر نہیں، پھر نہیں. جیسے تربیت ہمارے 2 سال فوجی کرتے کیڈٹس کی، تو 2 سال میں ٹف ٹائم ان کو دیتے ہیں، تو بعد میں کیا اتنا ٹف ٹائم دیتے؟ بعد میں تو نہیں دیتے. تو وہ جو ان کے جو ٹف ٹائم ہے یہ رہبانیت تو نہیں ہے نا، وہ ایک تربیت کا حصہ ہے. ان کے اندر کچھ تبدیلی پیدا کرتے ہیں اسٹرکچر میں. وہ تبدیلی واقعتاً فوجی جو ہوتے ہیں نا، فوجی رہتے ہیں پورے عمر. وہ 2 سال جو اس نے گزارے ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ سے فوجی رہتا ہے. مجھے خوب پتہ ہے کہ مجھے جب میں ایک فوجی ادارے میں ملازم تھا تو میں تو فریش گیا تھا انجینئر، وہاں بطور اسسٹنٹ ورکس مینیجر میں اپوائنٹڈ تھا. تو لہٰذا میں تو ان چیزوں کا عادی نہیں تھا، لیکن وہ لوگ فوجی تھے، وہ عادی تھے. تو مجھے ایک میجر صاحب تھے، اس نے مجھے کہا کہ آپ کے لیے مجھے پتہ ہے آپ اسٹوڈنٹس سے ڈائریکٹ آئے ہوئے ہیں، آپ نے یونیورسٹی سے ادھر جوائن کیا ہے، آپ ڈانٹ نہیں سہ سکتے. میں سہ سکتا ہوں کہ مجھے اس کی ایکسپیرینس ہے. تو میں آپ کے لیے ڈانٹ سہ دوں گا اور آپ کو جس آفیسر کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتے ہیں میں اس کے ساتھ آپ کو اٹیچ کر دوں گا، لیکن آپ یہاں سے نہ جائیں. ہاں جی. تو اب یہ ظاہر مطلب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹریننگ وہی دی گئی ہے اور آپ کو ٹریننگ نہیں دی گئی. تو بات تو صحیح کہہ رہا تھا، بات تو صحیح کہہ رہا تھا کہ مجھے وہ ٹریننگ نہیں دی گئی تھی. تو لہٰذا میں اس طرح نہیں کر سکتا تھا جو وہ کر سکتے تھے، اور اس نے خود وہ بات بتائی. تو اس طرح جو ٹریننگ باقاعدہ کسی خاص طریقہ کار کے مطابق دی جائے، جس سے مقصد کسی کو تکلیف نہ دینا ہو بلکہ اس تکلیف کی وجہ سے اس کی تربیت مقصود ہو، تو یہ چیز تربیت میں آ جاتی ہے. تو یہ جو ہمارا سلوک طے کرنے کے لیے جو مجاہدہ ہے یہ رہبانیت نہیں ہے. اور وہ حدیث شریف جو لوگ بیان کرتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، اور صوفیوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور خانقاہوں کے لیے خلاف استعمال کرتے ہیں، وہ ہمارے اوپر لاگو ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم لوگ تو اس میں ثواب سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم لوگ تو اس کو مقصود سمجھتے ہی نہیں. تب ہوتا جب ہم اس کو مقصود سمجھتے اور سمجھتے کہ نہیں بھائی خانقاہوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا. جس کے لیے ضرورت ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایک شخص اس میں صبر موجود ہے پہلے سے، اس کو وہ مجاہدہ کیوں کرایا جائے گا جس میں اس کو صبر حاصل ہو؟ پہلے سے موجود ہے. لیکن ممکن ہے کہ اس کے اندر سستی پائی جاتی ہو، تو اس کو سستی دور کرنے کا مجاہدہ دیا جائے گا نا، اس کو صبر والا مجاہدہ تو نہیں دیا جائے گا، سستی دور کرنے والا مجاہدہ دیا جائے گا. ایک شخص ہے اس میں توکل کی کمی ہے، اس میں توکل پیدا کرنے والا مجاہدہ اس کو دیا جائے گا. یعنی جو جس
چیز کی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کی تربیت کرنا، یہ ہوتا ہے سلوک طے کرنا میں. اس میں مقصود کوئی چیز نہیں ہے، اس میں سارا پروسیجرز ہیں، سارے طریقہ کار ہیں، اور اس کو نیت اس میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز آپ میں پیدا ہو جائے. تو اگر کوئی اس مقصد کے لیے وہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر وہ ڈیفینیشن لاگو ہی نہیں ہوتی. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، تو تصوف میں بھی رحمانیت نہیں ہے. تصوف میں بھی رحمانیت نہیں ہے. ہاں البتہ تصوف میں تربیت ہے، تصوف میں تربیت ہے، اور تربیت سے کوئی انکار کر نہیں سکتا، تربیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب صحابہ کرام کی من جانب اللہ تربیت ہوئی، صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ہونے کی وجہ سے، یعنی اس سے زیادہ تربیت آپ کو چاہیے کہ ابھی ان کا باقاعدہ وہ موجود ہے، فصل تیار ہیں، وہ جہاد کے لیے انفرو خفافا وثقالا، اللہ کے راستے میں نکلو چاہے باری ہو چاہے ہلکے ہو. اب ان کی دل پہ کیا گزری ہوگی؟ سارا کاروبار ان کا سیزن ان کا وہی تھا، ساری چیزیں ان کے اوپر تھی، اور وقت آ گیا تو نکلو. اب اس وقت جو نکلے تو کیا ان کے دل میں کوئی چیز رہ سکتی تھی پھر دوبارہ اس قسم کی؟ وہ مجاہدہ انہوں نے کیا تو بس اس کے ساتھ وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی نا، ڈراپ ہو گئی. تو یہ ایک تربیتی مجاہدہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس میں وہ ساری چیزیں حاصل ہو گئی. کیا ان کو دوبارہ اس قسم کے مجاہدے کرانے کی ضرورت تھی؟ وہ تو اللہ پاک نے کرا دیا، بس کرا دیا. اچھا وہ جو امیر کی اطاعت والا مجاہدہ ہو گیا احد میں، تو کیا دوبارہ ان کو کرانے کی ضرورت تھی؟ ہو گیا نا، بس مقصد حاصل ہو گیا نا. تو بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ صحابہ کرام کے اندر تو یہ چیزیں نہیں تھی. بھائی خدا کے بندوں، وہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اللہ تعالیٰ ان کی براہ راست تربیت فرما رہے تھے، براہ راست تربیت. کیوں؟ وہی نازل ہو رہی تھی نا. اب تو وہی نازل نہیں ہو رہی، اس وقت تو وہی نازل ہو رہی تھی. اب وہی نازل ہونے میں وہی والی بات ہے کہ موجود تھے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ براہ راست ان کی تربیت فرما رہے تھے. حکم آ جاتا، بس حکم آ گیا تو اس کے بعد پھر کوئی بات تو ان کے انکار تو ہو نہیں سکتا تھا. ان کے لیے جو آپشن تھا وہ آپ کے پاس کہاں ہے؟ آپ کے پاس تو آپشن ہے ہی نہیں. ان کے پاس جو تھا وہ تو ظاہر ہے، مطلب یعنی اس وقت ساری چیزیں ہو رہی تھی. وہ تدریج جو تربیت میں مقصود ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا؟ بلکہ ہم اسی تدریج کے بنیاد پر ہی تو یہاں تدریج کے قائل ہیں کہ جو صحابہ کرام کے ساتھ اللہ نے تدریج کا معاملہ کیا، تو اب شیخ وہی تدریج اس کا نقل کرتا ہے نا، کہ آہستہ آہستہ ان کو لے جاتا ہے طریقہ کار کے مطابق. شراب 3 حصوں میں بند ہو گیا تھا، تو اب جو بری چیزیں ہم لوگ کم کروانا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے بھئی آہستہ آہستہ، ایک دن میں نہیں. تو یہ طریقہ کس سے سیکھا ہے؟ انہی سے تو سیکھا ہے نا، کیونکہ اللہ پاک نے یہ نظام چلایا ہوا ہے. تو وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. وہ ڈائریکٹ تربیت میں تھے، ہم لوگ انہی کے طریقوں پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. بس فرق صرف یہ ہے. ہاں البتہ وہ براہ راست وحی کی بات تھی، یہاں الہام کی بات ہوتی. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہاں شیخ کا شرح صدر ہوتا ہے، شیخ کے دل پہ آواز آتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کرو. یہاں وحی تو نہیں آئے گی نا، وہی والا سلسلہ تو بند ہو گیا ہے. یہاں وہی نہیں، لیکن شیخ کا شرح صدر تو موجود ہے نا، وہ تو اپنے طور پر موجود ہے اور باقاعدہ ہے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ نظام ہی چل رہا ہے اس طریقے سے. تو شیخ کا جو شرح صدر ہے وہ اس وحی کے طریقے پہ اللہ پاک ان کے دل پہ جو لاتا ہے اس کے ذریعے سے وہ اس کی تربیت فرماتے ہیں. ورنہ یہ اپنے طور پہ تو کچھ نہیں کر سکتے. جو مفتی کو اجازت ہے نہیں کسی چیز کی، شیخ کو جو اس کی اجازت ہے وہ یہی تو ہے. مفتی سے پوچھو گے تو وہ آخری حکم بتائے گا، وہ آپ کو تدریج پہ نہیں لے جا سکتا، وہ آپ کو آخری حکم بتائے گا. جبکہ شیخ سے پوچھو گے تو وہ آپ کو تدریج پہ لے جائے گا.
وہ آہستہ آہستہ مطلب یہ کہ آپ کرنا چاہے گا، وہ اس کے ذہن میں اس کے دل میں یہ بات ہوگی کہ میں اگر اس کو آخر حکم بتاؤں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ یہ ہوگا نہ دوسرا ہوگا، اور اس طریقے سے میں بتاؤں کہ کچھ اس سے کر لوں تو چلو اس کو پورا حاصل نہیں ہوا لیکن کچھ حاصل ہوا، پھر اس کے بعد کچھ حاصل، پھر اس کے بعد، اور اخیر میں وہاں تک پہنچ گئے۔ تو ظاہر مطلب ہے کہ سارے بزرگوں کی نئی تربیت اس طرح کی ہے، آہستہ 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 ساری چیزیں کی ہیں۔ تو بہرحال اس وجہ سے ہم لوگوں کو ان دونوں چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ جل شانہ ہمیں صحیح قائد اور صحیح عمل نصیب فرما دے، اس کے لیے جس تربیت کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہماری کو پوری فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔